بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد. سب سے پہلے میں اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی. مدرسہ مرکزی دارالقرآن نمک منڈی پشاور 50 سال سے خدمت کر رہا ہے قرآن عظیم الشان کے علوم کی، خصوصاً حفظ القرآن کی، تجوید القرآن کی، قراءت متواترہ کی، قراءت شاذہ کی، اور الحمدللہ آج یہ خدمت براہ راست پوری دنیا تک انشاءاللہ تعالی اللہ نے پہنچانے کا ہمیں ایک وسیلہ اور سبب بنایا ہے اور ہمیں موقع عطا فرمایا ہے. ہم سب طلباء بھی یہاں موجود ہیں تاریخ وحید اللہ صاحب کی کلاس کے، تو سب سے پہلے ہم ایک دعا کرتے ہیں. تو سب ساتھی جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں یا جو آن لائن ہمارے ساتھ شامل ہیں اس کلاس میں، آپ بھی اس کلاس میں اسی طرح موجود ہیں جیسے یہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہم سب درود شریف پڑھ لیں اور ایک دعا کر لیں تاکہ اللہ پاک اس میں برکت نصیب فرمائے اور خالص اپنی رضا کے لیے اللہ پاک اسے قبول و مقبول فرمائے. سورہ فاتحہ بھی پڑھ لیں سب اور پھر دعا کریں. اللهم صل على محمد. الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. یا اللہ یہ جو سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے، یا اللہ اس کو اپنے دربار میں قبول و مقبول فرما. یا اللہ اس میں برکت نصیب فرما. یا اللہ اس کے ذریعے پوری دنیا میں یا اللہ ہمیں خدمت کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں موقع بھی عطا فرما، ہمیں توفیق بھی عطا فرما. یا اللہ ہم سب بہت کمزور ہیں. یا اللہ تیری ذات بہت بڑی ہے، بہت اونچی ہے. یا اللہ تجھ سے ہم مانگ سکتے ہیں کہ یا اللہ ہماری اس آواز کو پوری دنیا تک پہنچا. یا اللہ دنیا کے ہر ملک میں یا اللہ اس ادارے کے یا اللہ طلباء موجود ہوں اور وہ یہاں سے استفادہ کرنے والے ہوں. یا اللہ یہ توفیق اس ادارے کو، اس کے صدر کو نصیب فرما. یا اللہ ہر قسم کے شرور سے محفوظ فرما. یا اللہ ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ فرما. یا اللہ اس کام میں یا اللہ ہمیں خالص دینداری نصیب فرما. یا اللہ ہمیں دنیا داری سے محفوظ فرما. یا اللہ ہمیں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت فرماتے تھے، جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین قرآن کی تلاوت فرماتے تھے، یا اللہ ہمیں توفیق نصیب فرما ہم بھی اسی طرح قرآن پڑھیں، اسی تلفظ میں، اسی انداز میں، اسی ادا میں. یا اللہ ہمیں بھی یہ پاک قرآن پڑھنے کی توفیق نصیب فرما. اس کے معانی پر یا اللہ ہمیں سمجھ بھی عطا فرما اور عمل کی توفیق نصیب فرما. جتنے ہمارے اساتذہ ہیں جن سے ہم نے قرآن پڑھا ہے، یہ سب ان کی محنتیں ہیں جو آج ہم یہاں بیٹھے ہیں اور پڑھا رہے ہیں. یا اللہ ان کو اجر عظیم نصیب فرما. یا اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے. یا اللہ سب پڑھنے پڑھانے کا ثواب ان کی ارواح کو نصیب فرما. صلی اللہ علیہ وسلم. میں سب سے پہلے درخواست کروں گا ہمارے اس ادارے کے شعبہ تجوید اور شعبہ قراءت کے استاد ہیں جناب قاری محب اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ. ایک عرصہ سے یہاں پر شعبہ تجوید و قراءت پڑھا رہے ہیں. کتنے سال ہو گئے؟ تقریباً 9 سال سے مدرسہ مرکزی دارالقرآن نمک منڈی پشاور میں شعبہ تجوید اور شعبہ قراءت میں پڑھا رہے ہیں الحمدللہ. اور ان کی کلاس کے جو طلباء ہیں عموماً ماشاءاللہ اچھے نمبر لیتے ہیں امتحانات میں بھی. تو ابھی وہ طلباء بھی ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ 12 سے 1 بجے کی جو کلاس مقرر کی گئی ہے، اس میں یہ طلباء بھی ان کی کلاس والے بیٹھے ہوں گے انشاءاللہ. اور پھر دنوں میں دوسری کلاسوں سے بھی طلباء، کیونکہ الحمدللہ کافی تعداد ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے. شعبہ تجوید میں ہمارے پاس 7 کلاسیں ہیں مدرسہ میں بھی، اور ہر کلاس میں 30-40 طلباء
माशाल्लाह हर क्लास में हैं। तो हमने ये 6 दिन मुकर्रर किए हैं, तो एक एक दिन क्लासें आएंगी और असातिज़ा उनको मशक करवाएंगे और उनकी गलतियां जो हैं वो निकालेंगे, उनसे भी सुनेंगे और एक एक की गलती निकालेंगे। और जो साथी बाहर से आपके साथ शरीक है ये भी आपके क्लास फेलोज हैं, ठीक है इंशाल्लाह। जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं सामने, ये भी आपके क्लास में शामिल है। ये दूसरी जगहों पर है, लेकिन इस वक्त आपके सामने मौजूद है। जिस तरह आप बड़े अदब से बैठे हैं माशाल्लाह और एक जुस्तजू तलब लेकर आए हुए हैं मदरसे में, इसी तरह ये भी माशाल्लाह यहाँ मौजूद हैं। इंशाल्लाह हम दुआ करते हैं अल्लाह पाक इन्हें भी इतना ही फायदा पहुंचाए जितना आप लोग यहाँ हासिल कर रहे हैं। तो मैं दरख्वास्त कारी मोहब्बुल्लाह साहब से कि वो इब्तिदा में तिलावत भी फरमाएं, आप साथ उनके पढ़ेंगे जैसे क्लास में होता है कि वो पढ़ते हैं उस्ताद, फिर आप उनके पीछे फिर आप पढ़ते हैं, तो आप भी पढ़ेंगे। आपके साथ जो बाहर से दूसरे जगहों से, शहरों से, मुल्कों से भाई हैं वो भी आपके साथ पढ़ेंगे, इस क्लास में वो शामिल हैं। फिर कारी साहब जो है एक एक से, अब स्क्रीन पर कारी साहब को नाम नजर आ रहे हैं, मैं भी रहनुमाई साथ साथ करूँगा इंशाल्लाह, खिदमत करूँगा। तो फिर कारी साहब एक एक से कहेंगे कि हम आप पढ़ें, जब वो पढ़ेंगे तो जो गलती उनकी होगी जब वो वक़्फ़ करेंगे तो कारी साहब वो गलती उनको बताएंगे कि ये इस तरह आपने पढ़ना है। तो आपको भी फायदा पहुंचेगा, जो ऑनलाइन शामिल हैं क्लास में उनको भी फायदा पहुंचेगा। मैं कारी साहब से दरख्वास्त करता हूँ, कारी मोहब्बुल्लाह साहब से, कि वो अपनी क्लास शुरू करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. الشمس والقمر بحسبان الشمس والقمر بحسبان
والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان والسماء رفعها ووضع الميزان والسماء رفعها ووضع الميزان رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان ألا تطغوا في الميزان صدق الله العظيم. صدق الله العظيم माशाअल्लाह ताला और इंशाअल्लाह ताला एक एक शरीक से सुनने का मरहला शुरू होता है। सबसे पहले मैं जो ऑनलाइन है एक साथी वहां से पढ़ेंगे, फिर जो यहाँ पर मौजूद है फिर एक साथी यहाँ से पढ़ेंगे। जो ऑनलाइन है उसमें कोई शर्त कैद नहीं है कि आप हदर में पढ़ते हैं या मश्क में पढ़ते हैं, क्योंकि हो सकता है कुछ साथी ऐसे आए हों जिनको मश्क नहीं होती, तो कोई मसला नहीं। इंशाअल्लाह ताला ये सब के लिए है ये क्लास। इंशाअल्लाह जितना जिसको फायदा पहुंच सके इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे। तो एक भाई जो है वो ऑनलाइन पढ़ेंगे और एक फिर यहाँ जो हाथ में मौजूद से पढ़ेंगे। तो कल हमने नंबर दिया था, उस नंबर के मुताबिक पहला नंबर मौजूद है। अच्छा जी, आमिर मौजूद है। आमिर वो मेरा अलग बजट में स्क्रीन पर जो नजर आ रहे हैं पहले उनसे शुरू हैं। कारी आमिर महमूद आपका 76 नंबर है, लेकिन आप स्क्रीन पे पहले आए हैं, पहले क्लास में आप शामिल हुए। अजीजुल्लाह आ गए हैं। अच्छा अजीजुल्लाह, आप अपना माइक ऑन करके आप अपना कुरान सुनाएं। आप मश्क में सुनाना चाहते हैं या हदर में?
تو قاری صاحب جب آپ وقف کریں گے تو قاری صاحب انشاءاللہ سلام فرمائیں گے. یہ شروع کیجیے. اچھا حافظ باری صاحب آپ شروع کر دیں. مائک آن کر دیں اپنا. حافظ باری صاحب آپ شروع کریں. مائک آن کر لیں. حافظ باری صاحب مائک نہیں آن آپ کا. اسکرین پر ٹچ کریں. سامنے اسکرین پر آپ ٹچ کریں تو نیچے کونے پر مائک کا بٹن ہے. آواز نہیں آ رہی آپ کی. اچھا جو ساتھی پڑھنا چاہ رہے ہیں جن کا مائک آن ہو سکتا ہے آپ کر کے شروع کریں. اچھا ٹھیک ہے. یہاں سے جو پہلا بچہ ہے وہ آتے ہیں. آپ ادھر آ کے کرسی پہ بیٹھو. اسے مائک پہ وہ مائک پہ وہ لا کر دینے کا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. صدق الله العظيم. اچھا آپ میں سے اب ایک ساتھی پڑھے جو آن لائن ہیں آپ کے سب کے مائک انمیوٹ کر لیے ہیں. کون سا آپ اس بار مائک آن ہوا ہے؟ آپ میں سے کوئی ہوتا ہے ابھی وہ شروع کر دیں. جی آپ سے ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں آپ شروع کریں. Grazie Margherita. جی آپ سن رہے ہیں مجھے؟ سن رہے ہیں جی نہیں ہیلو محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلے تو آپ سب حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ تشریف لائے
اور روم کے اندر جو ہے آپ نے شرکت کی. یہاں پہ مجھے کچھ بچوں کی آوازیں آ رہی ہیں، اگر ان بچوں کو تھوڑا سا اگر مائک سے دور کر دیں تاکہ آواز اچھی طرح سنائی دے سکے. جی بالکل ساتھی جو تلاوت مائک میوٹ کر دیں، اور جو تلاوت کر رہے ہیں وہ بچوں کو تھوڑا فاصلے پہ رکھیں تاکہ آواز ان کی یہاں ڈسٹرب نہ کرے کلاس روم کو. تو جو ساتھی جی پڑھنا چاہتے ہیں وہ اپنا مائک آن کر کے وہ شروع کر لیں، تو ہماری یہ ترتیب آپ کی شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے، جو پڑھنا چاہتے ہیں اسکرین کے سامنے ہاتھ یوں کھڑا کر دیں ذرا، جو پڑھنا چاہتے ہیں. حافظ باری جی صاحب، بالکل. ساجد صاحب ہیں، امیر صاحب ہیں. امیر محمد صاحب آپ شروع کریں. امیر محمد صاحب اپنا مائک آن کر کے آپ شروع کر دیں. کہ مائک میرا خیال آن ہے، آپ ذرا بات کریں. امیر محمد صاحب جی جی. ٹھیک ہے، آپ اپنا مائک اعوذ شروع کریں. باقی جی. حضرات مائک آف کر دیں پلیز. باقی سارے ساتھی مائک آف کر دیں، پھر ان کا نمبر آئے تو وہ مائک آن کر دیں. جی پڑھیے جی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء جزاک اللہ. والله سميع عليم. محمد صاحب جزاک اللہ. بہتر ہوتا آپ اپنا چہرہ مکمل اسکرین کے سامنے لاتے تو آپ کے ہونٹ ہمیں واضح نظر آتے. تو قاری صاحب بھی انشاءاللہ بات کریں گے، اور مجھے شروع میں جو آپ کے ہونٹ نظر آئے تھوڑے سے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کے ہونٹ تھوڑے باہر کو آ رہے ہیں، گول ہو رہے ہیں. تو قاری صاحب اب آپ کو بتاتے ہیں، آپ سنیے تو معذور کیجیے. اصل میں سب سے پہچاننا بہت ضروری ہوتا ہے. سب اب مائک میوٹ کر لیں تاکہ یہ بات سن پائیں. سب مائک میوٹ کر لیں پھر سب بھائی. جی کم سے آتا ہوتا ہے اور پیش انتظام ہوتا ہے اور زیر کم صوت سے ادا ہوتا ہے. بس جب یہ زبر جب آپ کریں گے تو وہاں پر آپ ہونٹ کو بول مت کریں. مثلا اور اس طرح پڑھنا ہے. اور جب آپ زیر پڑھیں گے تو اس میں بھی آپ ہونٹ کو بول نہیں کر دیں. مثلا الرحیم اور پیش میں آپ بول رہے ہیں. مثلا قریب کر دیں، کیمرہ بھی قریب کر دیں، ہونٹ ان کے نظر آئیں تاکہ زوم. آپ جب پیش پڑھیں گے تو آپ اس میں ہونٹ پورے بول رہے ہیں. یعنی مطلب یہ کہ حرکات کو معروف پڑھنا چاہیے، حرکات کو مجھول پڑھنے سے پرہیز کرنا چاہیے. معروف مثلا آپ پڑھیں گے پیش او، اور آپ زیر پڑھیں گے ای، اور آپ زبر پڑھیں گے آ. مطلب زبر میں یہ جو ہے نا بھول جانے چاہیے. مثلا اعوذ باللہ من الشیطان، اور یہ بندی جو ہے نا اس خاطر میں سب سے زیادہ نواسی ہوتی ہے. اس میں یہاں بیٹھے ہیں ان میں سے ایک بچہ ہے، یہاں بیٹھے 2 منٹ تلاوت کرو. 2 منٹ تک تلاوت. مشق ہے، مشق ہے، مشق کی کم آسان زیادہ وقت. بسم الله الرحمن الرحيم.
المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم. ماشاءاللہ بہت اچھی تلاوت کی. اس میں بھی ان باتوں کا خیال ضرور رکھنا چاہیے کہ مثلا جو حروف پر ہے جیسے اهدنا الصراط المستقیم مستقیم یہاں پر قاف پر ہے اور تا جو ہے وہ باریک ہے تو قاف کی وجہ سے تا کو پر نہیں پڑھنا چاہیے. دوسری جو ادھر آ جاؤ ساتھ میں تلاوت کی پھر پڑھ لو ادھر کھڑے ہو جاؤ بیٹا پھر پڑھو اهدنا الصراط المستقیم پڑھو خیر سامنے پڑھو مائک کے بغیر پڑھو اهدنا الصراط المستقيم یہاں اس طرح پڑھنا چاہیے اهدنا الصراط المستقیم مستقیم اهدنا الصراط المستقيم. یہ صحیح. اور جو حروف پر ہیں مثلا را را جو ہے وہ شبہ مستعلیہ ہے اس میں زبان کی جڑ اوپر مثال کی طرف کھل جاتی ہے مستعلیہ صفت کی مشابہت کی وجہ سے تو اس طرح پڑھنا چاہیے جیسے اهدنا الصراط المستقیم. اهدنا الصراط المستقيم. ماشاءاللہ. چلیں ٹھیک ہے جی. ابھی جو آن لائن ہیں ساتھی ان میں حافظ باری صاحب آپ مائک آن کریں. آپ کافی کوشش کر رہے تھے پڑھنے کی آواز نہیں ہمیں آ رہی تھی. جی اب کچھ کہیں تو ہمیں آواز آتی ہے. دیکھیں جی آپ سن رہے ہیں. اچھا حافظ باری صاحب آپ کا مائک کام نہیں کر رہا. آپ یہ تو ہیڈ فون لگا لیں ہیڈ فری ہو تو وہ لگا لیں. ان کے بعد ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں بہادر خان صاحب. ٹھیک ہے جی بہادر خان صاحب آپ مائک اپنا انمیوٹ کریں سامنے اسکرین پر ٹچ کر کے مائک کو آن کریں. جی بہادر خان صاحب سن رہے ہیں جی مائک آن کر دیں. جی بہادر جی آن ہو گیا. جی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ماشاءاللہ اچھی تلاوت کی. یہ حرکات جو میں نے اس پر بات کی نا مثلا جو زبر ہے اهدنا الصراط یا مثلا اعوذ باللہ من الشیطان یا مثلا الحمد للہ اس کو موٹا بھی پڑھنا ہے تو جو حروف موٹے ہے اور اس پر جو زبر ہے اس میں پیش کی خوبی پیدا نہیں ہونی چاہیے مطلب خالص صبر پڑھنا چاہیے. باقی ماشاءاللہ تلاوت مزیدار ہے. ماشاءاللہ جزاک اللہ. اب یہاں پہ بیٹھے ہیں گھڑی بھی لگا لیں گے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
بیٹھے رہو. صراط الذين أنعمت عليهم يحرف باریک أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم. اور عین جو ہے نا وہ ناک میں نہیں پڑنا چاہیے. عین کو وسط حلق سے پہلے سے أنعمت عليهم أنعمت اور عليهم. اس کو موٹا بھی نہیں پڑھنا چاہیے. مثلا انعمت علیہم موٹا اس کو باریک پڑھنا چاہیے. دوسرا انعمت علیہم ہاں باریک ہے اور اس کو بھی باریک پڑھنا چاہیے. اور یہ محموسہ اور اس کو نرم اور پست آواز میں پڑھنا چاہیے. انعمت علیہم أنعمت عليهم. جی جزاک اللہ خیر. اب کوئی ساتھی پڑھنا چاہ رہے ہیں تو ہاتھ کھڑا کر دیں. جی حافظ باری صاحب اب آپ کا مائک کام کر رہا ہے؟ نہیں آ رہی آواز، آپ کی آواز نہیں آ رہی. آپ ایسا کریں اس ایپ کو بند کر کے پھر اسی لنک پر کلک کر کے پھر آ جائیں. کوئی اور ساتھی ہاتھ کھڑا کریں اگر جو پڑھنا چاہتے ہیں. صبغت اللہ صاحب اچھا محمد جان صاحب جی آپ اپنا مائک انمیوٹ کر دیں اور آپ شروع کیجیے. محمد جان صاحب آواز نہیں آ رہی آپ کی. آپ کے ہیڈ فون میں مائک آف نہ ہو. جی اب ٹھیک ہے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم. ماشاءاللہ اچھی تلاوت کی. یہ بات ذہن میں یاد رکھنی چاہیے کہ سب سے جو حرکات ہے اس کا کرنی چاہیے. دوسرا یہ کہ جب راہ آپ پڑھتے ہیں تو راہ جو ہے اس میں صفت تقریب کی ہے اور یہ جب موٹا ہوتا ہے تو یہ شبہ مصالحہ بن جاتا ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ زبان کا نوک اور زبان کا سرا یعنی پشت زبان یہ دونوں اوپر جو دانتوں کی جڑ ہے اس سے لگنا چاہیے اور زبان کی جڑ کان کی طرف اٹھنی چاہیے. مثلا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اسمی اور جو سین ہے یہ صفت صفیر کی وجہ سے اس کو واضح پڑھنا چاہیے. اس کو مخدوش نہیں پڑھنا چاہیے جو معلوم نہ ہو جائے. مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم حرکات پر محنت کرنی چاہیے. باقی مسئلہ ماشاء اللہ جزاک اللہ. اچھا اور یہاں سے جی آ جاؤ بھائی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. یہ جو طالب علم نے پڑھا الف لام میم، یہ مد لازم ہے اور مد لازم کا مقدار جو ہے وہ طول ہے اور طول میں 5 الف مد ہوتا ہے، تو اس کو 5 الف کے برابر دراز کرنا چاہیے، اور اگر 2-3 مد ایک جگہ جمع ہو جائے تو اس میں بھی یہ لحاظ رکھنا چاہیے کہ وہ مد جس میں طول ہے جو 2 دفعہ ہے تو 2 دفعہ میں اس میں طول پڑنا ہے. مثلا الف لام میم، پہلا جو ہے مد لازم حرفی مخفف ہے اور دوسرا مد لازم حرفی مخفف ہے، تو دونوں میں طول ہے. باقی ماشاءاللہ اچھا پڑھتا ہے. جزاک اللہ خیر. جی قاری صاحب کا وقت مکمل ہو چکا ہے اور قاری صاحب اپنی تشریف لے لیں گے. باقی انشاءاللہ کل کی کلاس میں جو ساتھی رہ گئے ہیں وہ اور جو دوسرے ساتھی آئیں گے وہ بھی پڑھیں گے. ابھی ہمارے ساتھ یہاں پر گروپ میں ماشاءاللہ ہمارے بڑے پیارے دوست قاری سید اللہ صاحب بھی موجود ہیں، قاری حبیب اللہ صاحب بھی موجود ہیں، اور کچھ پیارے قاری محمد ایوب صاحب بھی تھے. ان سے ایک بات کرتے ہیں. آپ تو لگا اپنا چلے جائیں کھانا کھانا ہے، ٹھیک ہے قاری صاحب؟ آپ کو بہت شکریہ. تو قاری صدیق اللہ صاحب سے میرے درخواست ہے کہ آپ کیا کہنا چاہیں گے، کچھ اپنے تاثرات اور مشورے سے ہمیں آگاہ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اما بعد. سب سے پہلے تو میں مولانا ڈاکٹر احمد علی صاحب آپ کو میں تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے بہت زبردست اچھی کوشش کی، اور کل جو تصویر آپ نے فیس بک پہ اپلوڈ کی تھی کہ کلاس کی تیاری کا کام جاری ہے، تو مجھے لگ یوں رہا تھا کہ تقریباً کوئی 1 مہینہ 2 مہینہ اس کمرے کے سیٹ کرنے میں لگیں گے، لیکن آج مجھے حیرت ہوئی ماشاءاللہ ساری چیزیں بڑی ترتیب کے ساتھ آپ نے ترتیب دی ہیں. تو اس میں مجھے لگتا ہے کہ آپ کی ذاتی کوشش اور محنت، جس طرح مجھے پتہ ہے بچپن سے کہ آپ جس کام کا ایک دفعہ تہیہ کر لیتے ہیں تو اس کو جب تک آپ منطقی انجام تک نہ پہنچائیں تو وہ پھر اس کام کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. تو یہ بہت زبردست کوشش ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی اس کوشش کو قبول فرمائے، اور ایک عالمی سطح پہ آپ نے اس کام کے کرنے کا ارادہ کیا ہے، بہت خوشی ہو رہی ہے. اور اس میں ایک تو یہ بات ہے کہ جتنے بھی دارالقرآن کے فضلاء ہیں پوری دنیا میں، ان سب کو ایک پلیٹ فارم آپ نے مہیا کیا ہے کہ وہ یہاں پر اس گروپ میں تشریف لا کے جو اپنی صلاحیتیں ہیں، جو اپنے مشورے ہیں، جو اپنی آراء ہیں، وہ اس پلیٹ فارم میں پیش کریں، اور دارالقرآن کی ترقی کے لیے جو خدمت وہ کر سکتے ہیں وہ اپنی خدمات پیش کریں. بہت مبارکباد کہ آپ مستحق ہیں ماشاءاللہ. اور انشاءاللہ ہمارا جو یہ سلسلہ ہے یہ روزانہ کی بنیاد پہ ہوگا، یہ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. جی انشاءاللہ اگر روزانہ کی
روزانہ کی بنیاد پہ 12 سے 1 بجے ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. جی تو پھر انشاءاللہ ہماری خدمات حاضر ہیں اور 12 سے 1 بجے تک انشاءاللہ مجھے جتنا بھی وقت ملا انشاءاللہ میں اس گروپ میں آپ کے ساتھ شامل رہوں گا. اور میرے ساتھ یہ قاری حنیف اللہ صاحب بھی ہیں، وہ بھی اس گروپ میں شامل رہیں گے. اور ہمارے دوسرے جو درینہ ہمارے پیارے ساتھی ہیں قاری محمد کامران صاحب، ان تک بھی میں انشاءاللہ اطلاع پہنچاؤں گا کہ وہ بھی تشریف لائیں گروپ میں. اور جو ہمارے عرب مشائخ ہیں یہاں پہ کچھ میرے دوست ہیں، ان سے بھی ہمارا بڑا اچھا تعلق ہے، تو ان سے بھی میں اس پروگرام کا تعارف کرواؤں گا تاکہ وہ بھی اس گروپ میں تشریف لائیں. تجوید و قراءات اور مقامات کے حوالے سے جو معلومات وہ ہمیں دے سکیں، جو استفادہ ہم ان سے کر سکیں، انشاءاللہ وہ بھی اس گروپ میں تشریف لائیں گے آہستہ آہستہ، لیکن ایک دفعہ یہ گروپ چل جائے انشاءاللہ. باقی ہماری خدمات حاضر ہیں ڈاکٹر صاحب، کسی بھی طریقے سے ہو انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیراً، بارک اللہ فیک. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ محترم بھائی صدیق اللہ صاحب جو اس وقت دوحہ قطر سے ہمارے ساتھ آن لائن ہیں، اور ان کے تاثرات سن کے مجھے بڑا حوصلہ ہوا، بڑی خوشی ہوئی. اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. یہ میرے بچپن کے دوست بھی ہیں، اسی لیے انہوں نے کہا کہ جیسے میں بچپن سے جانتا ہوں، تو واقعی یہ مجھے بچپن سے جانتے ہیں. اللہ پاک ان کو جزائے خیر دیں. میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمیں اس کام کے لیے آپ حضرات کی ضرورت بھی ہے. مطلب ہے کہ اگر آپ خود نہ بھی کہیں تو میں آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اس گروپ میں ہم زیادہ تعداد میں لوگوں کو سکھانے کے لیے ہمیں لازمی دوسرے حضرات کی ضرورت ہے. اس سافٹ ویئر میں یہ ایک آسانی بھی ہے، اس میں بریک آؤٹ رومز ہیں. میں جو حضرات ٹیچرز ہوں گے جو ہمارے ساتھ پڑھانے میں مدد کریں گے ان کو سمجھاؤں گا. بریک آؤٹ رومز تک اگر ہمارے پاس یہاں 100 آدمی آگے ہیں، 100 سیکھنے کے لیے آگے ہیں، تو ہم 10-10 کا گروپ بنا کر ان کو اس گروپ میں بھیج دیں گے. تو وہ ادھر اپنے پاس جس طرح ہم ابھی آپس میں جتنے بھی ہیں اکٹھے یہاں بات کر رہے ہیں، تو وہ وہاں پر بات کریں گے، ہم سے علیحدہ ہو جائیں گے، اور پھر جب وہ اپنی بات پوری کر لیں گے پھر واپس جو ہے وہ گروپ میں آ جائیں گے. تو اس طریقے سے جب تلفظ کی اصلاح کے لیے ضرورت پڑے گی ہمیں، تو ابھی بھی میرا خیال ہے کچھ ساتھی رہ گئے ہیں کلاس ٹائم میں، ان کو موقع نہیں مل سکا. تو اگر آپ حضرات ہوں گے تو میں بریک آؤٹ گروپس میں، رومز میں آپ ایک ٹیچر، ایک استاد کو اور چند حضرات کو وہاں پر منتقل کر دوں گا، تو آپ آپس میں وہ ان سے آپ سن کر ان کی اصلاح کریں گے. تو مجھے اس چیز کی ضرورت بھی ہے. تو بہت شکریہ، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. میں اپنے دوسرے بھائی جناب قاری حنیف اللہ صاحب جو ہمارے دارالقرآن میں شعبہ تجوید و قراءت میں استاد بھی رہے ہیں، یہاں انہوں نے 1 سال تدریس بھی کی ہے، اور ان عالم دین ہیں ماشاءاللہ، بڑا پیارا قرآن پڑھتے ہیں. ابھی وہ بھی قطر میں ہیں، دوحہ میں ہیں. تو میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ بھی اپنے تاثرات جو ہیں ہمارے سامنے بیان فرمائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب قاری احمد علی صاحب کیسے؟ جی خیریت سے؟ ٹھیک ہے اللہ کا کرم، آپ خیریت سے ہیں؟ خیرافیت ہے؟ اللہ کا فضل، الحمدللہ الحمدللہ بالکل خیرافیت سے. اللہ کا کرم، الحمدللہ. ماشاءاللہ آپ نے بڑا زبردست پروگرام شروع کیا ہوا جی، اس سے تو انشاءاللہ افادہ عام ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. آپ کی بھی ہمیں شرکت کی ضرورت ہے، آپ کی بھی تعاون انشاءاللہ. اصل میں کل وہ مجھے گروپ میں ایڈ کیا گیا تھا، پتہ نہیں تصحیح تلاوت کے نام سے، لیکن شاید وہ میرا واٹس ایپ ڈیلیٹ ہو گیا، اس وجہ سے وہ نکل گیا. اچھا اچھا اچھا. تو پھر صدیق اللہ بھائی نے مجھے وہ لنک بھیج دیا تھا، تو وہ میں نے ابھی سافٹ ویئر انسٹال کر کے پھر اس کے بعد میں نے کہا چلے شرکت کر لیں قاری احمد علی صاحب. اب ہمیں 1-2 آیات بھی سنائیں حدر میں، تھوڑا سا آپ کا حصہ بھی ہو جائے، تھوڑا حدر میں سنا دیں 1-2 آیتیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن
في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ ماشاءاللہ. اللہ کو جزائے خیر دیجیے. ماشاء اللہ بہت زبردست کوشش ہے جی آپ کو. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کو مزید ہمت عطا فرمائے جی. ماشاءاللہ انشاءاللہ اس سے کافی لوگوں کو فائدہ بھی ہوگا اور جتنے بھی ہمارے حضرات یہاں پہ شرکت کر رہے ہیں اللہ ان کو بھی جزائے خیر دے. آمین. اور آپ کی جتنی بھی خدمات ہیں قرآن کریم کے لیے تو اللہ پاک وہ بھی قبول فرمائے. ہمارے لیے بھی دعا کریں اللہ پاک ہمیں بھی قرآن کی خدمت مکمل طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ مزید بھی آپ کو توفیق نصیب فرمائے. آپ بالکل قرآن کی خدمت کر رہے ہیں ماشاءاللہ. تو بہت شکریہ آپ کا. میں قاری محمد ایوب صاحب اگر سن رہے ہیں تو ان سے درخواست کروں گا کہ وہ بھی ایک دو باتیں ہمیں عرض کر دیں اور کچھ حضر وہ بھی ہمیں سنا دیں. قاری محمد ایوب صاحب. اچھا میرا خیال ہے وہ کہیں مصروف ہیں. آئی ڈی جی محمد ایوب ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم جناب ڈاکٹر مدنی عربی صاحب کو بہت خوشی محسوس ہوئی اور بہت خوشی کی بات بھی ہے اور بہت سعادت کی بات بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس فن کے لیے اور ہم سب کو قبول فرمایا اور آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے اس قرآن مجید کی خدمت کرنے کے لیے اور عالمی سطح پہ. اور چنانچہ ہمارے سب سے کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے کوئی اس طرح کا کوئی پروگرام نہیں بنا ہے نہ ٹی وی چینلز پہ یا اس طرح مدارس یا جامعات کی خدمت اللہ تعالیٰ آپ سے لے رہے ہیں. تو بہت بڑی خوش قسمتی کی بات. میں آپ کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں اور انشاءاللہ امید ہے کہ اس محنت سے اور اس جدوجہد سے انشاءاللہ ایک انقلابی طور پہ اور عالمی سطح پہ انشاءاللہ قرآن مجید کی خدمت جاری و ساری رہے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ ہم سے بھی جتنا ہو سکے ٹیم دے دیں گے انشاءاللہ ساتھی دوستوں کی اور ہمارے اور بھی در قرآن کے جو والا دوست ساتھی ہیں اور حضرات اسے بھی انشاءاللہ وہ بھی ساتھ دے دیں گے اور اصلاح کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. تھوڑی سی تلاوت میں تھوڑا سا حضر سنا دیں تاکہ اس کا حصہ بھی ہو جائے اور پھر انشاءاللہ ہم اس سیشن کو مکمل کر دیں گے. انشاءاللہ اب آپ کی تلاوت ہو جائے تھوڑی سی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير
الخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا صدق الله العظيم माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया आप सब भाइयों का, साथियों का, जिन्होंने यहाँ शिरकत की। और ये काम अल्हम्दुलिल्लाह आज पहला दिन था इसका, और काफ़ी मैं बोझ भी महसूस कर रहा था कि किस तरह ये चलेगा, किस तरह ये होगा। और कारी सदीकुल्लाह साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त है। हम रात देर तक यहाँ पर खुद लगे रहे। ये कारपेट भी यहाँ पर माशाल्लाह हमने डाली, यहाँ पर बाकी इंतज़ामात भी जो रहते थे साउंड के हवाले से वो रात को ही हमने मुकम्मल किए ताकि आज की ये क्लास जो है हो जाए। और ये इसलिए भी मैंने मुकम्मल क्लास के बावजूद मैंने ऐलान आज की क्लास के इसलिए किया था कि एक डेडलाइन मिल जाए तो फिर आदमी उसके लिए कोशिश करता है, मेहनत करता है, तो फिर टाइम पे काम हो जाता है। इस काम के लिए मैं काफ़ी अरसे से 2-3 सालों से मैं सोच रहा था कि ऐसा होना चाहिए, और लेकिन मैं कर नहीं पा रहा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके ताउन से, दुआओं से अल्लाह पाक ने तौफीक दी है, ये काम शुरू हो चुका है। अब इसको फैलाना है इंशाअल्लाह ताला, इसको पूरी दुनिया तक फैलाना है ताकि लोग जो हैं कुरान सीखें, अपना तलफ़ुज़ ठीक करें। खुसूसन जो आइम्मा हैं, आइम्मा हज़रात, इमाम जो हैं, उन्हें अपने तलफ़ुज़ की बहुत फ़िक्र करनी चाहिए। वो नमाज़ पढ़ाते हैं और एक बड़ी तादाद लोगों की, मुसलमानों की उनके पीछे नमाज़ पढ़ती है, कुरान सुनती है। तो उन लोगों को भी यहाँ लेकर आएँ, इस ग्रुप में लेकर आएँ। और इसी तरह और भी जो कुरान सही करना चाहे, अब ये सहूलत मौजूद है इंशाअल्लाह ताला। और उम्मीद है हमारे साथ इंशाअल्लाह बहुत बेहतरीन कुर्रा यहाँ पर, अब जिन हज़रात से मैंने तिलावत करवाई है अल्हम्दुलिल्लाह आलमी सतह पर इनका नाम भी है और इन्होंने मुकाबलों में पोजीशनें हासिल की हैं बाकायदा तौर पर। तीनों हज़रात ने जिन्होंने अभी तिलावत की है कौमी सतह पर, आलमी सतह पर ये पोजीशनें ले चुके हैं, हिस्से ले चुके हैं। तो ये बड़ी खुशकिस्मत